نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علیم. 51 سے اب پیچھے جو ہے سب سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ ہوا. جو بات ماننے والے تھے، اس کے بعد جو بات نہ ماننے والے تھے ان کی ایکسپلیشن کے لیے، ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کا ذکر ہمارے سامنے کیا اور اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے رہے. اب اوورآل سب انبیاء کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیونکہ سارے انبیاء کی جو تبلیغ تھی، سب انبیاء کا جو مشن تھا توحید کے علاوہ ان باتوں پر بھی تھا. یہ انداز خطاب کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے انبیاء اکٹھے کیے گئے تھے تو انہیں اس طرح مخاطب کیا گیا تھا، بلکہ ان کی اصولی تعلیم ایک جیسی تھی، اس لیے مختصر یہاں پہ خطاب ان کو مشترکہ انداز میں کیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے تمام انبیاء کا یہ کے لیے مشن تھا اور بعد میں عوام الناس کا بھی یہ مشن ہے. قرآن نے بعض جگہوں پر یا ایھا الناس کہہ کر کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ. تو اس آیت کے اندر ہمیں کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں مزید توحید کے بعد جو سارے انبیاء کی باتیں تھیں. پہلی، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. پاکیزہ چیزوں سے مراد جن کا کھانا شریعت نے حلال قرار دیا ہو. اور انہیں حلال ذرائع سے ہی حاصل کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، چیز بھی حلال ہو، اور جیسے کوئی چیز آپ کھاتے ہیں، فروٹس لیتے ہیں، حلال ہے، لیکن اگر وہ چوری کے حرام ہو جائیں گے نا. تو اسی طرح سود یا دوسرے ناجائز ذرائع سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں نا، وہ چیزیں حرام ہوتی، اگرچہ حلال ہوتی لیکن حرام ہو جاتی ہیں جو سود کے ذریعے ہم چیزیں لگا لیتے ہیں، سودی کاروبار. اگر ہم کسی فیملی کا حصہ نہیں ہے، ویسے ان کے مہمان کے طور پہ یہ ہیں، تب بھی ہمیں ان کی جو اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ سود کے ذریعے چیزیں حاصل کی جاتی ہیں، ان کا کاروبار سودی ہے، تو بھی ان کا مال ہمارے لیے حرام ہے، اس لیے ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو حرام چیز وہ ہوتی ہے
جس کی نیچر بھی حرام ہو، اور اگر نیچر نہ بھی حرام ہو، کھانا اس کا ٹھیک ہو لیکن ذریعہ ٹھیک نہ ہو۔ اس لیے قصب حلال کی اہمیت قرآن کے اندر بہت واضح ہے، اور حرام سے اجتناب کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ اب اس کے فوراً بعد نیک اعمال کا ذکر ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی کمائی حرام ہوئی تو اس کے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ تو قصب حلال سے ریلیٹڈ کچھ حدیث ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ ترمذی میں ہے اور مسلم میں بھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل، یہ کہہ کر پیغمبروں کو حکم دیا نا کہ پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو۔ فرمایا، اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہمیں تمہیں دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال پریشان اور خاک آلود ہوں، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، میری پروردگار، اے میری پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام کا، اور جس کی ذات سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تمہاری دعائیں اگر قبول نہیں ہوتی، عموماً کچھ لوگ کہتے ہیں نا، تو اپنی ذریعے کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مال کہاں سے آ رہا ہے، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہے، کسی کے استحصال تو نہیں ہو رہا اس کے ساتھ۔ پھر حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ گوشت جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھتا ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ پھر حرام مال سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ کمائی سے صدقہ قبول کرتا ہے۔ یعنی اب یہ سوچا جاتا ہے نا کہ رشوت لے لی یا حرام طریقہ ہو تو اس کو جا کے صدقہ دے دے، تو وہ صدقہ قبول کوئی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ صدقہ حرام مال سے جو صدقہ ہے اللہ کی راہ میں جو ہم دیتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح حرام اور مشکوک چیزیں چھوڑنے کا حکم۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوں کہتے ہوئے سنا، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا اس نے اپنے دین کو اور عزت کو بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے کہ جو کسی کی رکھ کے گرد اپنے جانور کو چڑھاتا ہے، قریب ہے کہ وہ رکھ میں جا گھسیں گے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے، سن لو اللہ کی رکھ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ یعنی حلال اور حرام کے درمیان جو رستہ تھوڑا سا ہے تو وہ مشتبہ رستہ، اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی جو چیزیں حرام کے قریب کرتی ہیں، ہم کہتے ہیں حرام تو نہیں لیکن بچنا بہتر ہے، تو یہ جو بچنا بہتر ہے نا تو واقعی بچنا چاہیے، کیونکہ انسان ان میں پڑ جائے نا تو آہستہ 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 حرام میں پڑ جاتا ہے۔ باؤنڈری کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے، باؤنڈری جیسے ایک حد ہوتی ہے نا، چرواہا جو چراگاہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چراگاہیں ہوتی تھی، ہاں جی، حلال حرام کا بارڈر، چراگاہیں ہوتی تھی تو جانور اس کے ارد گرد جب رہیں گے تو وہ چراگاہ میں گھس جائیں گے نا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں
ہمیں بتایا کہ بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اندیشے والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی اندیشہ نہیں. اللہ اکبر. یعنی جن میں حرام کے چانسز نہیں ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو آہستہ آہستہ میرے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، تو وہ اندیشے والی چیزوں سے بچنے کے لیے جن میں کوئی اندیشہ نہیں ہے ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے. پھر اسی طرح حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور وہ اختیار کرو جو شک میں نہیں ڈالتی. ایک اور حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلال یا حرام. یعنی انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا، انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں حرام کھا رہا ہوں یا حلال کا لقمہ کھا رہا ہوں. اور آج وہ وقت آ گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ایک زمانہ آئے گا انسان پرواہ نہیں کرے گا، تو وہ اسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو مال اس کے ہاتھ میں آیا ہے وہ حلال ہے یا حرام. اندیشے والی چیزوں کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کچھ لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ جیسے اختلافی معاملات آتے ہیں نا تو کچھ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ اس کو یہ حرام قریب ہمیں کرتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں جو جابس ہوتی ہیں ہماری بینکس کی جابس ہیں، اب لوگ اس میں حجتیں نکال کے نا جیسے اسلامی بینکنگ جاب ہے یہ اندیشے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو بینک کی جو جاب ہے اس میں سود انٹرسٹ کا عمل دخل ہے نا کافی حد تک. عام طور پر تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی یہاں نہیں جاب نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر ایک اور چیز نکل آئی. وہ چیز کیا نکلی؟ اسلامی بینک جسے میزان بینک کے بارے میں کہا جاتا ہے. اب کوشش تو وہاں کرتے ہیں لیکن اندیشے والی چیز ہے نا، کہیں نہ کہیں تو معاملات یا ڈیلنگ میں یہ ہو ہی جاتا ہے. تو اس سے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا احتیاط برتنی چاہیے کہ کیونکہ اگر وہاں کریں گے ایک ایکسپیرینس ہوگا اور وہاں سے اگر ہمیں کبھی جاب نہ ملی ہمیں نکال دیا گیا تو پھر ریزائن کرنا پڑا، ہمارے پاس ایکسپیرینس اس چیز کا ہوگا، نیکسٹ ٹائم ہم کسی اور جگہ کر لیں گے، ہمارے اندر جو ہے نا حجت بازی آ جائے گی کہ نہیں اس طرح ہوتا ہے، ایسے کر کے اپنے لیے دلیل نکالیں گے اور سکون سے اپنی جاب جو ہے شروع کر دیں گے. اسی طرح اور بہت سے معاملات میں جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے جابس کے سلسلے میں بھی، اور ویسے بھی جسے ہم بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے اندر بھی بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں تھوڑا سا دھوکہ دہی سے کام لینا پڑتا ہے. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے ہاں اچھا آپ کا یہ ٹھیک بھی ہے کسی حد تک کہ سارے بینک میں یہ جاب کرنا چھوڑ دیں تو پھر سیلریز بھی یہیں پہ آتی ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ وہی بات ہے نا کہ آخری دور میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کسی نہ کسی حد تک سود میں انوالو ہوں گے. اگر ہم اس میں انوالو بھی ہیں لیکن ہم اس کو صحیح نہ نہیں سمجھ سکتے نا، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اسی حدیث کے اندر کہ کچھ نہ کچھ ہر بندہ سود کے اندر انوالو ہوگا. اب ایک چیز کو استعمال کریں اور استعمال کر کے اس کو صحیح کہیں تو یہ اصل میں اپنے دین کے ساتھ پھر منافقت ہوگی نا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ ہمارا کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ حصہ ہے، وہ چاہے مجبوری کے اندر آتا ہے یا کسی بھی چیز کے اندر، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا پیسہ بھی تو استعمال ہوتا ہے نا، بینکس میں ہم رکھتے ہیں، سیلریز آتی ہیں. اب ہم اس سسٹم سے نکل بھی نہیں سکتے اور اس سسٹم کو صحیح کہہ بھی نہیں سکتے. اپنے استعمال کے لیے ہم اس کو کیسے صحیح کہہ سکتے؟
यानी ये फितना है हमारे लिए एक, और हमने इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और इसको कम से कम गलत भी तो कहे ना। बैंक के सारे काम गलत नहीं होते, बात थोड़ी सी ना हमें समझनी चाहिए। बैंक के सारे काम गलत नहीं होते, लेकिन आपको पता है ना कि रिश्वत लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, ठीक है, उसकी ड्यूटी करने वाला, सारे उसके अंदर आ जाते हैं। तो यही है अंदेशे वाली चीजें। देखिए ना, हमारा दिल नहीं मुतमिन हो रहा है इसको गलत कहने को, क्यों? क्योंकि हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इस वजह से। तो यही है मुश्तबे चीजें। तो जब हम, जी बिल्कुल, ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जो बात आपने कही। तो अभी सिर्फ हम बात कर रहे थे ना हलाल की या हराम माल की, तो उसके अंडर यही चीजें आती हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी ये मुश्तबे चीजों की है। और हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं सूद के साथ। ये नहीं कि बैंक सिस्टम के अंदर, और भी बहुत जगहों पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। जो ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनके अंदर भी किसी हद तक इंटरेस्ट है, हर चीज के अंदर इन्वॉल्व है। यानी हम इस तरह, हमारी जड़ों के अंदर सूद आ गया कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। और ये बात हमेशा याद रखिए कि जिस चीज का हम बाइकआउट नहीं कर सकते, या फिर जिस चीज के कोई इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी हो जाती है, उसको सही नहीं कहना। अभी मैं कुछ दिन, 2 दिन पहले की बात है कि एथियस्ट पे मैं एक लेक्चर सुन रही थी, और उसमें उन्होंने कहा कि एथियस्ट कैसे इसके अंदर आते हैं, एक मुसलमान कैसे बन जाता है। तो बड़ी क्लियर बात उन्होंने इस चीज से बताई, और इसी से अंदाजा हुआ कि ये चीज में पता, जब और कहते हैं कि जब कोई लोग जैसे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो वहां पर उनको बहुत सी बुराइयों का सामना करना पड़ता है। और उनके अंदर जब बुराइयां आने लगती हैं, फहाशी, बेहयाई और बहुत सी बातें, ये एक सूद ही ले लें, यही चीज उन्हें इस्तेमाल करनी होती है। अब उनका दीन उन पर खटकता है कि ये क्यों इस्तेमाल की जाए। इस्लाम खटकता है ना, इस्लाम ने मना किया, रिलेशन से मना किया, तन्हाई से मना किया, शराब से मना किया, जुए से मना किया, रिश्वत से मना की, इन सब चीजों से इस्लाम ने मना किया। अब जब उनको टेंशन होती है, उनका जमीर, जो जमीर की आवाज होती है, वो अंदर से उनको परेशान करती है, तो वो अपनी इस परेशानी से निकलने के लिए एक रास्ता, चोर दरवाजे ढूंढते हैं। वो इस्लाम के अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर देते कि इस्लाम की वजह से उनके जहन के अंदर ये सवाल आ रहे थे ना, तो वो इस्लाम के अंदर कमियां ढूंढना शुरू हो जाते हैं, इस्लाम के बारे में बातें सोचना शुरू कर देते हैं। फिर आहिस्ता 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 अपने दिल को मुतमिन करने के लिए कहते हैं कि इस्लाम के तो अंदर खुद डाउट्स हैं, इस्लाम की तालीमात कैसे सही हो सकती हैं, कोई अल्लाह नहीं है, इस्लाम एक शक व शुबहात का दीन है। और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम से खारिज होकर किसी को भी नहीं मानते, एथिस्ट हो जाते हैं, और कहते हैं कि जी कोई अल्लाह नहीं, कोई कुदरत नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। ये इब्तिदा यहाँ से होती है एक मुसलमान की, जब वो अल्लाह ताला के बारे में नजरियात कुछ तरह से करता है, सिर्फ अपने सुकून, अपने इत्मीनान और खुल के बुराई करने के लिए वो अपने दीन से खुद को खारिज कर देता है। ठीक है, इंसान से गुनाह तो बहुत ज्यादा होते हैं, इन्वॉल्व तो हम हैं, लेकिन इसको फमनिस्तुर्रा गैर बागिन वला आद के अंडर लें। लेकिन ये नहीं कहें कि हम इसको यूज कर रहे हैं तो हम इसको सही कहेंगे। ठीक है, गलत गलत ही है। समझे, हमारा ईमान इस लेवल का नहीं है कि हम इसको हाथ से या जुबान से रोक सकें, बस दिल से बुरा जान सकते हैं। लेकिन अगर दिल से भी नहीं बुरा जानेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो हमें आहिस्ता आहिस्ता हम सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे। हम कहेंगे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जैसे अब देखें कि कोई रिलेशन में इन्वॉल्व होता है, हराम रिलेशंस में इन्वॉल्व होता है, तो अब वो बंदा कहे कि जी मैं इन्वॉल्व हूँ तो इसको सही कहूँ,
تو اگر وہ صحیح کہے گا تو وہ کھل کے برائی کرے گا، جیسے ایتھیسٹ کرتے ہیں کہ جب اس کو ٹھیک کہہ لیں گے تو برائی کھل کے کریں گے. تو اب اس سسٹم کو ہم چینج نہیں کر سکتے، ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں، ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں جی. موبائل کے اندر جو ایڈوانس لے جاتا ہے کسی حد تک یہ بھی مشتبہ چیزوں میں آتا ہے، یہی ہیں چھوٹی چھوٹی مشتبہ چیزیں. تو پرہیز کرنا چاہیے نا. اس سے لون لیتے ہیں جو ہم، اب کچھ لوگ اب اسی سے، یہ تو چھوٹی قسم ہے نا، ایڈوانس لیا سود سمیت واپس کیا. اور پھر اسی طرح جو ہم لیتے ہیں پھر اس طرح بڑے لیول کے جو قرضے وغیرہ بینک سے لیے جاتے ہیں سود پر، عام انسان انہی مشتبہ چیزوں سے اس کو صحیح کہتے کہتے ہم بڑی چیزوں تک آ جاتے ہیں اور پھر بڑے لیول تک پہنچ جاتے ہیں. تو مال کی ہوس، مال کی حرص انسان کو بڑا تباہ کر دیتی ہے. تو اللہ تعالی جو ہے ہمیں توفیق عطا کرے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت کے قریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے، اور اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ قیامت کے نزدیک کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ حلال کو حرام کا نام، حرام کو حلال کا نام دے دے گی. تو یہی ہماری بات ہو رہی ہے، ہم ہیں وہ امت. اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کسی حد تک. اب دیکھیں نا شراب کے کتنے نام آ گئے ہیں، اور انسان بہت سی ڈرنکس ایسے ہیں جن کے اندر اس کی ورزش ہوتی ہے، اب لوگ اڈکٹ ہو جاتے ہیں. مشتبہ چیزیں ہیں نا یہ، تو پرہیز کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ جتنی جتنی مشتبہ چیزیں ہمیں ملتی جائیں گی اتنی ہمارا شعور بڑھے گا، تو ہمیں سمجھ آئے گی. ہم تو سوچتے ہی کھانے کے وقت یہ ٹھیک صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہم نہیں سمجھتے نا. آپ دیکھیں کہ کچھ ڈرنکس ایسے ہیں کہ بچے ان کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اگر وہ اس کو پینا شروع کریں تو ویسے اسٹنگ ہے. ابھی فی الحال میرے ذہن میں یہی چیز آ رہی تھی کہ جو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں نا، وہ اتنا استعمال کرتے ہیں کہ وہ اگر ایک دفعہ اس کو یوز کریں نا تو اگلی بار ان کا ڈبل دل کرتا ہے کہ وہ اس کا استعمال کریں. میری اس کے بارے میں کوئی ریسرچ تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کسی حد تک وہ بھی ایک ایڈکشن کا سبب بنتی ہے، اور وہ ایک بہتر نہیں ہے بہت زیادہ. تو اس وجہ سے ہمیں ایسی مشتبہ چیزیں جو ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں، جس کے بارے میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ اس کے اندر کچھ ہے، تو اس کو چھوڑ دیں. ویسے بھی اس کی یہ ڈرنکس جو ہے نا، اس کا بہت زیادہ نقصان بھی ہے. ویسے بھی اس کی شکل بھی تھوڑی ویسی ہوتی ہے، تو عقل بھی اس کی ویسی ہی ہے، یہ اپنے اندر ایڈکٹ کر لیتی ہے جو اس کو استعمال کرتے ہیں. تو بہتر ہے کہ انسان، بہتر نہیں ضروری ہے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے. ٹھیک ہے، ہاں جی، اس کی شکل بھی ویسی ہوتی ہے. اور جو پیچھے بات کی تھی، کچھ گیم یا ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں فحاشی والی نہیں لگتی، لیکن اس میں ایک ڈوز ہوتی ہے، جی بالکل، جو غلط چیزوں کا ایڈکٹ بنا دیتی ہے. یہ بالکل ایسی ہے. ہمیں خود دیکھنا ہے کہ کون سی چیز مجھے حرام میں انوالو کر رہی ہے، اس سے خود کو نکالنا ہے. اور خاص طور پر کھانے پینے کے معاملات میں ضرور دیکھیں، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہ وہ کھاؤ جو پاک ہے، پاکیزہ چیزیں ہیں، اور خود کو حرام سے بچانے کی پوری کوشش کرو، کیونکہ اگر پاک کھائیں گے تو اعمال بھی صالح ہوں گے، اور اگر اعمال صالح ہوں گے نا تو پھر ہی ہماری زندگی ہمارے لیے عبادت بنے گی. تو اگر کسی نے حرام کو نہ چھوڑا تو اس کے اعمال کیا ہو جائیں گی؟ ڈسٹرب ہو جائیں گی.
وَعَمَلُوا صَالِحًا اور عمل کرو نیک، انی بے شک میں، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بخوبی واقف ہوں، یعنی اگر کسی نے کسب حلال میں حرام کی آمیزش کی تو میں سے خوب جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے اعمال میں اللہ کی رضامندی اور خلوص کا کتنا حصہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر کی ایمانداری، لوگوں کے اندر کی نیت، بعض اوقات ہم اندر کی نیت ہماری بڑی مختلف ہوتی ہے، پاکیزہ چیزیں اور کسب حلال کے باوجود بھی نیت کا فتور جو ہے وہ بڑا انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ اور بے شک یہ امتکم امت تمہاری، امتن امت ہے، واحدتن ایک ہی، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ اور میں رب ہوں تمہارا پس تم ڈرو مجھ سے۔ تو امت سے مراد ایسا گروہ جو ہم عقیدہ ہو، ہم خیال، اور یہاں تمہاری امت سے مراد انبیاء اور رسول کی ساری جماعت بھی ہو سکتی ہے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، اور یہ پوری کی پوری جماعت ایک عقیدہ رکھتی تھی اور ان سب کی اصولی تعلیم ایک رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق مالک ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری چیز جو انبیاء کی تعلیم رہی ہے سب کی ایک ہی، وہ کیا ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، دنیا میں جو عمل کرتا ہے اس کے متعلق اسے پوچھا جائے گا، ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسری چیز جو سب میں ایک جیسی تھی وہ کیا تھی؟ کسب حرام، اس سے مکمل اجتناب کیا جائے، کسی صورت میں دوسروں کے حقوق یا اموال پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ ذرائع بھی ہم نے تو ایک ذریعے کو ڈسکس کیا نا، سود کا، دھوکہ دہی سے کتنا مال ہم لیتے ہیں۔ اگر آپ بزنس میں دیکھیں اتنا دھوکہ، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے بات شیئر کی تھی کہ اگر آپ فروٹس وغیرہ کی جو شاپس ہیں نا ان پہ جائیں، کچھ لوگ وہاں پہ بھی دھوکہ کر لیتے ہیں، تو وہ مال بھی تو حرام ہوا نا، لیکن لوگوں کو تو نہیں پتا۔ تو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کن کن چیزوں سے ہمارا مال حرام ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا بھی کسی کو دھوکہ دیں گے تو زہر کا ایک قطرہ یا حرام کا ایک قطرہ حلال کے پورے مال کو خراب کر دیتا ہے۔ تو ہم لوگوں کی ہماری فیملیز کے اندر جو مارکیٹ میں کام کرتے ہیں ان کو یہ ہمیں تعلیم دینی چاہیے کہ آپ نے دھوکہ دہی سے کام نہیں لینا۔ قولوا قولا سدیدا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے مال میں برکتیں ڈالیں گی، اس چیز کی پریشانی نہ پریشانیوں ٹینشن نہ لیں۔ اور ہاں اگر کبھی فمن غیر باغ کہ انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ کوئی چارہ نہ رہے، پھر ہاتھ سے نہ بڑھے اور بغاوت نہ کرے، سرکشی نہ کرے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز کہ نیک اعمال جو ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ یہ چار باتیں جی تھی جو سب انبیاء کی ایک ہی تبلیغ تھی، سب انبیاء کو یہ باتیں سکھائی گئی اور انہی باتوں کا نام دین ہے۔ پھر الگ جزوی احکامات آئے جن کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے مزید ایکسپلین کر دیا اور ان کو الگ الگ کتابوں میں واضح کر دیا، لیکن بیسک جو چیزیں تھی وہ یہی تھی۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ فتقطعوا، تو انہوں نے جدا جدا کر لیا، امرہم معاملہ اپنا، بینہم آپس میں، زبرا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یعنی اصل دین میں چند موٹی موٹی باتیں شامل تھیں، ہر نبی نے یہی طریقہ یہی دین پیش کیا، لیکن لوگوں نے انہیں اس دین کے اندر اختلافات کر کے سینکڑوں فکرے بنا لیے۔ جو پہلی بات تھی توحید کی، لوگوں نے اس کے اندر اتنی رد و بدل کی، شیطان نے شرک کی 20 نئی سے نئی قسمیں ایجاد کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دی، لوگوں کو ان راہوں پہ ڈال دیا۔ کسی نے نبی کو خدا مان دیا، کسی نے فرشتے کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا، خلول کا طریقہ، اوتار کا طریقہ، جس میں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اجسام کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح رہتی ہے۔ کسی نے کہا